نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا کہ اللہ کو اس زمین کے اوپر سب سے زیادہ محبوب کون سی جگہ ہیں؟ جب جبرائیل امین آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال حضرت جبرائیل امین سے کیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ میں سارے علم رکھنے والی ذات یعنی کہ اللہ رب العزت سے پوچھ کر اس کا جواب دوں گا۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جب اس کا جواب لے کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سوال کے جواب کو پانے کے لیے اللہ پاک نے، اس سوال کو کرنے کے لیے اللہ پاک نے مجھے اپنی اتنی قربت عطا کی کہ اس سے پہلے میں کبھی اتنا قریب نہیں ہوا۔ یعنی میرے اور میرے اللہ کے درمیان صرف نور کے 70,000 پردے حائل تھے۔ اور پھر فرمانے لگے کہ اللہ پاک سے جب میں نے یہ سوال کیا تو سوال تو ایک تھا کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب جگہ کون سی ہیں اس زمین پر انسانوں کے اعتبار سے، تو اس زمین پر اللہ کو سب سے زیادہ محبوب جگہ کون سی، سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کی کون سی ہیں، مگر اللہ پاک نے 2 جواب دیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں جوابات امت کو بتائے۔ احب البلاد اللہ مساجد و ابغض البلاد اللہ اسواق، کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ جو ہیں وہ مساجد ہیں اور سب سے زیادہ مبغوض اللہ کو ناپسند جو جگہ ہیں وہ بازار ہیں۔ اور اس بات کا بھی ہمیں اچھی طرح ادراک ہے کہ اللہ کا گھر اور اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ، ان میں اگر اللہ پاک ہمیں اپنے مہمان کے طور پہ 10 دن سنت اعتکاف کی نیت سے بیٹھنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا شرف اور بہت بڑی فضیلت ہے جو اللہ اپنے خاص چنندہ بندوں کو دے رہا ہے۔ تو ان بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس کا پورا اہتمام کریں، اس کی قدر کریں اور اس کے آداب کی خصوصی رعایت کریں۔ یہ مساجد میں جا کے جمع ہونا اور اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا یہ اللہ کی توفیق سے ہے، یہ اپنی چاہت سے انسان نہیں کر پا رہا۔ ویسے تو ایسے نظر آتا ہے کہ میں نے چاہا اور میں جا کے مسجد میں بیٹھ گیا اعتکاف میں میں نے چاہا اور میں جا کے مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ گیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ جنہیں پسند کرتا ہے انہیں اپنے گھر میں بلاتا ہے اور یہ بیٹھنے کی توفیق دینا سنت اعتکاف کے طور پہ۔ اچھا، سنت اعتکاف میں یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ اس اعتکاف کی سنت کو جاری کیا اور یہ سنت موقدہ علی الکفایہ، یعنی محلے سے اگر کوئی بھی نہ بیٹھے تو سارے محلہ جو ہے گنہگار ہوتے ہیں، اس وجہ سے محلے سے ایک یا کم سے کم کچھ لوگوں کا بیٹھنا ضروری ہے مسجد میں اعتکاف کے لیے۔ آج کے زمانے میں مساجد میں اعتکاف میں بیٹھنے کے اعتبار سے بڑا رجحان پایا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ خصوصی طور پہ جوان جو ہیں، نوجوان، یہ بہت کثرت سے مسجد میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ تو جہاں جوان کثرت سے بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ وہ ایک ماحول بھی ایک عجیب سا بن جاتا ہے، یعنی کہ بہت سے نوجوان، ان کے دوست اور احباب بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں اور مسجد میں ایک ہلہ گلہ یا ایک قسم کے ہجوم کی کیفیت ہو جاتی ہے، مجلسیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ خصوصی طور پہ اسلامی ملکوں کے شہروں میں جہاں پہ مسلمان آبادی بہت زیادہ ہوتی ہے، وہاں پہ جو مساجد ہوتی ہیں ان میں یہ عمومی طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ جوانوں کے بیٹھنے کے رجحان آنے کی وجہ سے مسجد میں مجلسوں کا بڑا اہتمام شروع ہو گیا ہے اور بہت زیادہ دنیاوی باتیں بھی ان مجالس میں یا ان شغل کی محفلوں میں لگ جاتی ہیں، جو کہ مسجد کے آداب کے بھی خلاف ہے اور اعتکاف کے آداب کے تو سراسر منافی ہے۔ یعنی اعتکاف کی جو عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کی یا ہمیں سنت کے طور پہ ایک نعمت کے طور پہ عطا کی، اس کا سب سے بڑا مقصد ہی یہ ہے کہ اس میں شب قدر کو ڈھونڈا جائے، تلاش کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ 3 اشروں میں اعتکاف کیا، پھر اللہ کی طرف سے وحی ہوئی کہ آخری اشرے کی طاق راتوں میں جو 5 طاق راتیں، ان میں سے کسی ایک رات میں شب قدر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف فرماتے تھے یہاں تک کہ اللہ سے جا ملے، وصال ہو گیا، یعنی کہ زندگی میں کبھی اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ شب قدر کی جو قدر و قیمت ہے، جو اہمیت ہے، جسے اللہ پاک نے سورہ قدر کے ذریعے ہمیں بتایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس صورت میں اللہ پاک جہاں شب قدر کی فضیلت بتا رہے ہیں وہاں اس کی وجہ بھی بتا رہے ہیں کہ قرآن کا نازل ہونا اس کی سب سے بڑی فضیلت کی وجہ ہے کہ اس رات کو جو میں نے منتخب کیا کیونکہ اسی رات کو میں نے اس قرآن کو بھی اتارا تھا۔ تو اللہ پاک نے اس وجہ سے اس مہینے اس شب قدر کو اللہ پاک نے 1000 مہینوں سے افضل رات بتائی ہے کہ 1000 مہینے تک لگاتار عبادت کرے تو جتنا ثواب مل سکتا ہے اس ایک رات کی عبادت پہ اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ ایک رات 1000 مہینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تقریباً 82 یا 83 سال بنتے ہیں اور صرف ایک رات کی عبادت پہ اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اور جس نے اعتکاف کیا اور اس میں عبادت میں مشغول رہا بشری تقاضے کی وجہ سے یہ اگر تھوڑی دیر کے لیے سو بھی جائے تب بھی یہ اس کا وہ جو سونا بھی جو ہے عبادت میں شامل رہے گا۔ ہاں عبادت کے منافی کوئی کام نہ کر رہا ہو، یعنی جو اعتکاف کے خلاف جو کام ہو سکتے ہیں ایسے کسی کام میں مشغول نہ ہو کہ کسی ایسے قسم کی غیبت میں لگا ہوا ہے، لوگوں کے ساتھ مجلس لگا کے دوستوں کو بلا کے ایسی کسی نامناسب کاموں میں نامناسب قسم کی مشغولی میں مصروف ہے جو کہ اللہ کو ناراض کرنے والی ہے۔ یہ بہت بڑا عبادت کے خلاف چیز ہے یہ بالکل نا۔ یہ جس طرح مسجد میں اللہ کی طرف سے بلانا ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بڑے شرف کی بات ہے، عبادت میں مشغول ہونا اس سے اور مزید شرف کی بات ہے، ایسے ہی اگر خدا نخواستہ عبادت کے علاوہ عبادت کے کسی مخالفت والے کام میں لگا ہوا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام میں لگا ہوا ہے، کسی گناہ والے کام میں لگا ہے جس سے مسجد کی حرمت خراب ہو رہی ہے، کسی کی چغل خوری میں لگا ہے، کسی کی بدخوئی میں لگا ہوا ہے، تو اس قسم کے کاموں میں مشغول ہونا یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔ اس میں فکر مند ہونے اور اس کی تشویش ہونا ہر اس شخص کو جس کو اللہ نے یہ توفیق عطا کی ہے رمضان میں اعتکاف کی، اس کو فکر مند ہونا ضروری ہے۔ تو اپنی اس عبادت کو بہتر بنانے کے لیے کچھ اعمال کا اہتمام کریں، اور اعمال میں کیا ہے، جیسے اسی صورت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ شب قدر میں اس لیے نازل کیا کہ اس میں میں نے قرآن نازل کیا تھا۔ تو قرآن میں مشغول ہونا یعنی کہ اعتکاف کی سب سے خوبصورت مشغولی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے۔ یہ تلاوت دو طرح سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نوافل میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنا تھا۔ اب ہر شخص تو حافظ قرآن نہیں ہے، اس وجہ سے جتنا قرآن اس کو یاد ہے اتنا قرآن ایک ایک رکعت میں پڑھ لے۔ اگر کم قرآن یاد ہے تو ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھے، پھر دوسری رکعت میں پھر پڑھے، اس طرح لمبی رکعتوں والی نمازیں نوافل پڑھے، رات میں بھی اس کا اہتمام کرے، دوپہر میں بھی اہتمام کرے۔ اسی طرح یہ زیادہ نماز میں تھک جائے تو بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر لے، یہ دوسرا بڑا عمل ہے۔ یعنی ایک نوافل کا زیادہ سے زیادہ اہتمام، اور نوافل بھی کون سے جس میں لمبی تلاوتیں ہوں اور لمبے رکوع ہوں اور لمبے سجود ہوں، یعنی کہ رکوع کی تسبیحات اور سجود کی تسبیحات بھی زیادہ سے زیادہ پڑھے۔ اور اسی طرح صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کر لے۔ اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو کہ ان کے چچا تھے انہیں باقاعدہ تلقین فرمائی کہ اسے کم سے کم زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لیں، یا تو روز پڑھیں، ورنہ ہفتے میں ایک بار پڑھ لیں، ورنہ مہینے میں ایک بار پڑھیں، ورنہ ہر سال ایک بار پڑھ لیں، اور اگر ہر سال بھی نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں کم سے کم ایک بار ضرور پڑھیں صلاۃ التسبیح۔ اور صلاۃ التسبیح کو ایک بار پڑھنا، یہ اگر اعتکاف میں بیٹھا ہے تو اس کو روزانہ پڑھنا بھی بہت آسان ہے۔ اور اس کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کو پڑھ کے مزید بخشش اور مغفرت پوری ندامت کے ساتھ، پوری عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگے تو اور زیادہ اللہ پاک عطا فرما دیں گے۔ تو اعتکاف کو اپنے قیمتی بنانا ہے، ان اعمال سے بچنا ہے جن سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، اور ان اعمال میں ہم اگر لگیں گے تو خود ہی ان برے اعمال سے انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ تو اعمال میں اپنے آپ کو لگانے میں تیسرا عمل کیا ہے؟ تسبیحات، نوافل، پھر قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت، پھر تیسرا تسبیحات۔ تسبیحات میں کون کون سی تسبیحات ہیں؟ اللہ کے جو بزرگی والے نام ہیں ان کے ساتھ اللہ کی پکارنا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، دو کلمات ہیں جو زبان پہ تو بہت ہلکے مگر میزان میں بہت بھاری ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہی دو تسبیحات ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کہ اس زمین پر جتنے بھی
مخلوقات ہیں ان کو اللہ پاک جو رزق دے رہے ہیں ان 2 تسبیحات کی برکت سے عطا فرما رہے ہیں۔ اور بخاری شریف کی آخری حدیث بھی انہی 2 تسبیحات کے حدیث پہ پوری ہو رہی ہے کتاب بھی۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت والی تسبیح ہے۔ ایسے ہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ غرض اللہ کے جو مقدس کلمات ہیں ان کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا، ان کو تسبیحات میں پورے استحضار کے ساتھ پڑھنا، ایسی درود پاک ہے۔ درود پاک کا تو بہت زیادہ اہتمام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس زمین پر کسی کا ہم پر کوئی حق نہیں، انہی کی شفاعت سے ہماری بخشش بھی ہوگی انشاءاللہ حشر میں۔ تو اللہ کے رسول پہ جتنی بھی ہم درود بھیجیں گے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ تعالی علیہ عشرہ، ایک دفعہ مجھ پر درود بھیجے گا 10 رحمتیں نازل ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ درود ابراہیمی پہ بے شمار نعمتیں ہیں، اور کم سے کم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم، اس کا کم سے کم زیادہ سے زیادہ ورد کریں۔ اس چھوٹے درود کا کم سے مراد یہ ہے کہ اس چھوٹے سے درود کو زیادہ سے زیادہ ہم ورد میں اپنے رکھیں۔ تسبیحات اور چوتھا عمل جو ہے وہ دعا ہے۔ تو دعا کیا ہے کہ یہ ایسا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یکسوئی حاصل ہوتی ہے۔ اعتکاف کا مقصد بھی کیا ہے کہ ہم جو ہے اعتکاف میں بیٹھیں تو ایک چادر ڈال کے بیٹھتے، اس کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے۔ شہر کے مساجد میں آج کل ایسا انتظام چل رہا ہے کہ بہت زیادہ لوگ بیٹھتے ہیں، تو اس یکسوئی کے ساتھ عبادت کا موقع ذرا کم ملتا ہے، جبکہ دیہات یا مضافات یا ایسے علاقے جہاں پہ جوانوں کے بیٹھنے کا اتنا رجحان نہیں ہے اور چند لوگ ہی بیٹھتے ہیں، تو انہیں یکسوئی بھی بہت میسر آ جاتی ہے۔ ایسے ہی پوری دنیا کے اکثر ممالک میں، اکثر شہروں میں، اور بہت ساری ایسے شہر ہوں گے اور ایسی مساجد ہوں گی جہاں پہ یکسوئی میسر آ سکتی ہے۔ تو یکسوئی میں خوب عبادت اللہ پاک کی کریں اور دعاؤں کا بہت اہتمام کریں، اپنے لیے بھی مانگیں۔ اس وقت خصوصی طور پہ فلسطینی مسلمان بھائیوں کے لیے بہت زیادہ دعا کریں، اللہ پاک ان پر اپنی خاص رحمت نازل فرما دے، اور اپنی خاص مدد سے جو ہے نا ان کے اوپر یہ مشکل وقت ان کا دور کر دے، اور جو وہاں پہ شہید ہو چکے اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین درجات دے، جتنے زخمی ہیں ان کی بھی اللہ مدد کرے، ان کے علاج کا معاملہ حل کر دے، جو بھوک اور پیاس سے پریشان ہیں ان کی پریشانی اللہ دور کرے۔ غرض پوری طرح ان کے لیے دعا کریں، جتنا ہو سکتا ہے ان کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ان کی ساری پریشانیاں دور کر دے۔ یہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی جو ہم نے ادا نہیں کی، اور وہ اتنے بڑے ظلم کا شکار ہوئے۔ اللہ پاک ہمارے اس خطا کو معاف کرے، اس پر استغفار بھی کریں، اور پوری امت کے لیے استغفار کریں، ساری انسانیت، ساری دنیا کی جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے بھی استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے اس جرم عظیم کو معاف کرے جس دین سے غفلت کی وجہ سے یہ اللہ پاک نے ہم پر ایک مشکل گھڑی کھڑی ہوئی ہے، ہم پر فلسطینیوں کے اوپر ظلم کی صورت میں۔ تو اللہ پاک ان کی مدد کرے اور ہمارے گناہ کو معاف کرے۔ دعا بہت کریں، اعتکاف میں دعا کے ذریعے اپنے سارے مسئلے حل کریں اور امت کے بھی سارے مسئلے حل کروائیں، انسانیت کے سارے مسئلے حل کرائیں، سب کے لیے ہدایت کی دعا کریں، سب کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ آخری عشرہ اللہ پاک نے جہنم سے خلاصی کو یقینی بنانے کے لیے ہمیں بہت بڑا موقع دیا ہے، تو اس موقع کو ہم نے خوب حاصل کرنا ہے اعتکاف کی صورت میں، کہ ہم اپنے لیے بھی جہنم سے خلاصی کی دعا مانگیں اور اپنے سارے پیاروں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، گھر کے لوگوں کے لیے، ماں باپ، بیوی بچے، بھائی بہن، جتنے رشتہ دار عزیز ہیں ان کے لیے، دوستوں کے لیے، تمام ایمان والے مردوں اور عورتوں کے لیے، کہ اللہ ان سب کی جہنم کی آگ سے خلاصی عطا فرمائے اور کامل بخشش اور مغفرت کا عطا فرمائے۔ اس کی بہت زیادہ دعا کریں۔ تو دعاؤں کا بہت اہتمام کریں اور یکسوئی کے ساتھ دعا مانگیں۔ تو یہ 4 عمل ہیں۔ آپ کو بہت سے لوگ اعتکاف یا رمضان کے مختلف اوقات میں مختلف اعمال بتائیں گے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کرام جو ہیں، اللہ کے رسول کے جو صحبت یافتہ لوگ تھے صحابہ کرام، ان کے یہاں یہی اعمال پائے جاتے ہیں، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی۔ عبادات کے اعتبار سے نوافل کا اہتمام، قرآن سے تعلق، اور پھر تیسرا جو ہے ذکر و اذکار، اور چوتھا دعا، اس کو عبادت کے درجے میں کریں۔ اچھا، ایک چیز کا خیال رکھ سکتے ہیں، جو شہروں میں جو نوجوان بیٹھتے ہیں اور مساجد میں بہت زیادہ ان کا مجمع ہوتا ہے، وہاں پہ اکثر مساجد میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ائمہ حضرات جو ہے ایسے علمی مجلسیں رکھتے ہیں
اور نوجوانوں کو اور دیگر افراد جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ان کو دین کی بہت سی باتیں سکھا اور سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کے اجتماعی مجلسوں میں بیٹھ کر اپنے وقت کو بجائے اس کے کہ دوستوں میں بیٹھ کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں یا کسی ایسی مشغولی میں لگے ہیں یا بے وجہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اس سے اچھا ہے کہ اپنے آپ کو اجتماعی اعمال میں جوڑیں، اور جو بھی ائمہ حضرات آپ کو، امام مسجد اور دیگر دیندار لوگ جو آپ کو جمع کر کے دین کی باتیں آپ تک پہنچا رہے ہیں، خصوصی طور پہ وہ جوان جن کو بہت سے بنیادی مسائلوں کا نہیں پتہ، دین پہ فرائض کا نہیں پتہ، پاکی ناپاکی کے مسائل کا نہیں پتہ، اور بہت سارے ضرورت کے جو علم ہو سکتے ہیں ان کا نہیں پتہ ہے، اس کو حاصل کریں، قرآن کو سیکھیں، صورتیں یاد کریں، یہ ساری چیزیں سیکھ کر اپنے ان 10 دنوں کو قیمتی بنائیں، بجائے اس کے کہ ان وقتوں میں کسی بھی قسم کے لہو لعب میں مشغول ہو کے اپنا وقت ضائع کریں۔ تو اس کا پورا اہتمام کریں، اللہ پاک اس اعتکاف کی عبادت کو قبول کر لے اور آخرت میں اس کو ذخیرہ بنا دے اور اس کو ضائع ہونے سے بچا لے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس چینل مرشد روبل خان کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے فیملی اینڈ فرینڈ زون میں اسے شیئر کیجیے۔ دین پر عمل کرنا ہی ہماری ذمہ داری نہیں، بلکہ اسے دوسرے لوگوں تک پہنچانا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔